بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الموت مستحب، موت کو یاد کرنا مستحب ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے والے لوگ ہی عقل مند ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک انصاری آدمی آیا اور سلام عرض کیا، پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، مومنوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ انصاری نے عرض کیا، مومنوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہو، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10واں آدمی حاضر ہوا۔ انصار میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور دور اندیش کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور موت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا، یہ لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں، دنیا اور آخرت میں عز و شرف پانے والے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ موت کو یاد کرنا عبادت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی عبادت اور ریاضت کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارا ساتھی موت کو کتنا یاد کرتا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم نے اسے کبھی موت کا ذکر کرتے تو نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا ساتھی عبادت کے اس درجے کو نہیں پہنچا جس کا ذکر تم کر رہے ہو۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی تعریف کی اور اس کی کثرت عبادت کا ذکر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا وہ کثرت سے موت کا ذکر کرتا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس نے مرغوبات نفس کو چھوڑا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس درجے کو تم پہنچے ہو اس درجے کو وہ نہیں پہنچا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ موت اور قبر کو یاد رکھنے والا صحیح معنوں میں اللہ سے حیا کا حق ادا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا تو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے نہیں بلکہ اس طرح کہ جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، اور وہ یہ کہ تم حفاظت کرو سر کی اور جو کچھ سر میں ہے، یعنی آنکھ، کان اور زبان وغیرہ کی، اور پھر پیٹ کی حفاظت کرو کہ اس میں کوئی حرام چیز نہ جائے، اور ان چیزوں کی حفاظت کرو جو پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یعنی شرمگاہ اور ہاتھ پاؤں وغیرہ، اور یاد کرو قبر میں ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو، اور جو شخص آخرت کی زندگی کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے۔ جس شخص نے یہ سارے کام کیے اس نے گویا اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کی جس طرح واقعی حیا کرنے کا حق تھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔
तमन्ना الموت ممنوع، موت کی تمنا کرنا منع ہے، موت کی خواہش کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اگر کوئی نیک آدمی ہے تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر گناہگار ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ شدید تکلیف میں موت کی دعا درج ذیل الفاظ میں کرنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر اس کے بغیر چارہ کار نہ ہو تو یوں کہنا چاہیے یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے زندہ رہنے میں بھلائی ہے، اور مجھے اس وقت وفات دے جب وفات میں میرے لیے بھلائی ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ شہادت کے لیے دعا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ موت کو خیر و برکت کا باعث بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جو میرے انجام کا محافظ ہے، میری دنیا کی اصلاح فرما جس میں میری روزی ہے، میری آخرت کی اصلاح فرما جہاں مجھے مرنے کے بعد پلٹ کر جانا ہے، میری زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا، اور موت کو ہر برائی سے بچنے کے لیے باعث اور راحت بنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سکرات الموت، موت کی سختیاں۔ موت کی تکلیف اور سختی برحق ہے، اور موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی۔ سورہ قاف آیت نمبر 19، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ۔ موت کی تکلیف بڑی شدید ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، جان کنی کی تکلیف بڑی شدید ہے، اور یہ نیک بختی کی علامت ہے کہ اللہ کسی بندے کی عمر لمبی کر دے اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ موت کی جتنی تکلیف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اتنی تکلیف قیامت تک کسی دوسرے آدمی کو نہیں ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف شروع ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نے کہا ہائے میرے باپ آپ کی تکلیف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تمہارے باپ کو ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ تمہارے باپ کو موت کے وقت ایسی تکلیف آئی جو آئندہ قیامت تک کسی اور کو نہیں آئے گی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اظہار خیال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مکارم المحتضر، مرتے وقت مومن کے اعزازات۔ مرتے وقت مومن آدمی کو درج ذیل 10 قسم کے اعزازات یا ان میں سے بعض اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ نمبر 1، فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے آ کر السلام علیکم کہتے ہیں۔ نمبر 2،
مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے جنت سے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ روح کو معطر کرنے کے لیے فرشتے جنت سے خوشبو بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ مومن کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں۔ نمبر 6، مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے۔ نمبر 7، مومن آدمی کی روح کے لیے زمین و آسمان کے درمیان موجود سارے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ نمبر 9، ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن روح کا اندراج علیین میں کر لیا جاتا ہے اور روح کو واپس قبر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ تھے وہ 10 اعزازات، اللہم جعلنا منہم۔ روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ الذین یتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، سورہ نحل آیت نمبر 32۔ نیک اور متقی لوگوں کی روح فرشتے قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، سورہ الاحزاب آیت نمبر 44۔ جس روز اہل ایمان اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ مومن آدمی کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں، جس سے مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش شدید تر ہو جاتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری زوجہ نے کہا، موت تو ہمیں بھی ناپسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ملاقات سے مراد موت نہیں بلکہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضامندی اور عزت افزائی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو آئندہ ملنے والی نعمتوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی اور وہ جلدی جلدی اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے، تب اسے آئندہ پیش آنے والے حالات سے زیادہ نفرت کسی چیز سے نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح قبض کرنے والے فرشتے جنت سے کفن اور جنت سے خوشبو اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے مومن آدمی کی روح کو مخاطب کر کر کہتے ہیں، اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل۔ مومن آدمی کی روح جسم سے اس طرح جلدی جلدی نکلتی ہے جس طرح پانی کی مشک سے پانی جلدی جلدی نکلتا ہے۔ مومن آدمی کی روح سے روئے زمین پر پائے جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے۔
مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے ہر آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیک آدمی کی روح کا اندراج علیین میں کر لیا جاتا ہے اور روح کو واپس قبر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب ہم قبر پر پہنچے تو قبر ابھی نامکمل تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا، جب مومن آدمی دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے۔ وہ فرشتے حد نگاہ کے فاصلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مومن آدمی کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک روح نکل اور اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل۔ چنانچہ روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے پانی مشک سے بہہ نکلتا ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے اور ملک الموت کے ہاتھ میں لمحہ بھر کے لیے وہ روح رہتی ہے کہ دوسرے فرشتے اس سے لے کر جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس روح سے روئے زمین پر پائے جانے والی بہترین مشک سے بھی اچھی خوشبو آتی ہے۔ پھر وہ فرشتے خوشبودار روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں مقرب ملائکہ انہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس آدمی کی ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں ابن فلاں شخص کی ہے جو دنیا میں اپنے فلاں بہترین کام سے پہچانا جاتا تھا۔ فرشتے اس کی روح لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو اگلے آسمان تک الوداع کہنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے اس روح کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، میرے بندے کا نام علیین میں لکھ لو اور اسے زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے سفید رنگ کا ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کی بشارت دیتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح سے آنے والی خوشبو سونگھ کر فرشتے بھی مسرت محسوس کرتے ہیں۔ فوت ہونے والے اہل ایمان کی روحیں جب علیین میں پہنچتی ہیں تو پہلے سے موجود اہل ایمان کی روحوں سے مل کر انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کفن لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح، اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف اس حالت میں اس جسم سے نکل کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔
مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بہترین مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کر اس کی خوشبو سونگھتے ہیں، اور جب آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپس میں کہتے ہیں، یہ کیسی عمدہ خوشبو والی روح ہے جو زمین سے تمہارے پاس آ رہی ہے۔ فرشتے جیسے ہی اگلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہیں، یہاں تک کہ لانے والے فرشتے اس روح کو اہل ایمان کی روحوں کی جگہ یعنی علیین میں لے آتے ہیں۔ جب وہ روح پہنچتی ہے تو پہلے سے موجود روحوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو اپنے بھائی کے ملنے پر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بعض روحیں نئی آنے والی روح سے پوچھتی ہیں کہ فلاں آدمی کس حال میں ہے، پھر وہ آپس میں کہتی ہیں، اسے ذرا چھوڑ دو، آرام کرنے دو، یہ دنیا کے مصائب و الام میں مبتلا تھا۔ سستانے کے بعد وہ روح جواب دیتی ہے، کیا وہ روح تمہارے پاس نہیں آئی؟ وہ آدمی تو فوت ہو چکا ہے۔ جس پر وہ افسوس سے کہتے ہیں، وہ اپنی ماں حاویہ یعنی جہنم میں لے جایا گیا ہے۔ کافر آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے غمزدہ اور مغضوب روح، نکل اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی کی طرف۔ کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے اس قدر غلیظ بدبو آتی ہے جس قدر کسی مردار سے غلیظ بو آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر زمین کے دروازے کے طرف آتے ہیں تو زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے کہتے ہیں، کس قدر گندی بو ہے۔ جیسے ہی فرشتے اگلی زمین کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اس زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے بھی ایسے ہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ عذاب کے فرشتے اسے کفار کی روحوں کی معین جگہ یعنی سجین میں لے آتے ہیں۔ اسے حاکم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ یاد رہے، مرنے کے بعد اہل ایمان کی روحیں سرکاری مہمان خانے میں پہنچا دی جاتی ہیں جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، جس کا نام علیین ہے، جبکہ کافروں کی روحیں مرنے کے بعد سرکاری جیل خانے میں پہنچا دی جاتی ہیں جو 7ویں زمین کے نیچے ہے، جس کا نام سجین ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ مومن آدمی کی روح کو جسم سے نکلنے تک فرشتے مسلسل بشارت دیتے رہتے ہیں حتیٰ کہ روح جسم سے نکل آتی ہے۔ روح کو عرش عظیم تک لے جاتے ہوئے ہر آسمان کے محافظ فرشتے بڑی عزت اور احترام سے مومن آدمی کی روح کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو نیک اور صالح ہونے کی صورت میں فرشتے کہتے ہیں، اے پاک روح، تو پاک جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکل آ، تو تعریف کے لائق ہے اور اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فرشتے مرنے والے کو مسلسل ایسے ہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے نکل آتی ہے۔ پھر جب روح نکل آتی ہے تو فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں آدمی ہے۔ جواب میں کہا جاتا ہے، اس پاک روح کے لیے خوش آمدید ہے، دنیا میں یہ پاک جسم میں تھی، اے پاک روح، آسمان کے دروازے میں خوشی خوشی داخل ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمت کی بشارت ہے، جنت کی نعمتوں سے خوش ہو جا اور راضی ہونے والے رب سے ملاقات کی تجھے مبارک ہو۔ ہر آسمان کے دروازے سے گزرتے ہوئے اسے مسلسل یہی خوشخبریاں دی جاتی ہیں حتیٰ کہ وہ روح عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ مرنے والا اگر برا آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں، اے خبیث روح، نکل اس جسم سے، تو خبیث جسم میں تھی، نکل اس جسم سے ذلیل ہو کر، اور بشارت ہو تجھے کھولتے پانی کی، پیپ کی اور بعض دوسرے عذابوں کی۔ فرشتے روح نکلنے تک مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں، پھر اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کون ہے؟ جواب میں کہا جاتا ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں،
اس خبیث روح کے لیے جو خبیث جسم میں تھی کوئی خوش آمدید نہیں، اسے ذلیل کر کے واپس بھیج دو۔ آسمان کے دروازے ایسی خبیث روح کے لیے نہیں کھولے جاتے، چنانچہ فرشتے اسے آسمان سے ہی نیچے پھینک دیتے ہیں اور وہ قبر میں لوٹ آتی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مومن آدمی کی روح آسمان پر پہنچنے سے پہلے ہی آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث کے راوی حماد کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روح کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا اور کہا کہ آسمان والے فرشتے اس روح کی خوشبو پا کر کہتے ہیں، کوئی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر رحمت کرے اور اس جسم پر بھی جسے تو نے آباد کر رکھا تھا۔ پھر فرشتے اپنے رب کے حضور اس روح کو لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اسے قیامت قائم ہونے تک اس کی معین جگہ یعنی علیین میں پہنچا دو۔ حدیث کے راوی نے کافر کی روح کے نکلنے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روح کی بدبو اور اس پر فرشتوں کی لعنت کا ذکر کیا۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، کوئی ناپاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آ رہی ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اسے قیامت قائم ہونے تک اس کی معین جگہ یعنی سجین میں لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی روح کی بدبو کا ذکر فرمایا تو نفرت سے اپنی چادر کا دامن اس طرح اپنی ناک پر رکھ لیا اور پھر اپنی چادر ناک پر رکھ کر دکھائی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بسم اللہ۔